الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانفال آیت نمبر 29۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ تم سے مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں انسانوں میں سے ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جو ایمان لائے، اور فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے۔ تقوی کا میں پہلے بھی بتا چکا کہ یہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق جو ایمان لانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر بندے کے دل میں ہمہ وقت یہ چیز رہتی ہے کہ میرا تعلق میرے رب سے بگڑ نہ جائے، اور اس تعلق کو جو اللہ کے ساتھ بندے کا بنتا ہے، اس تعلق کو قائم رکھنے میں سرگرداں ہو جاتا ہے، اس فکر میں لگ جاتا ہے، تو اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم میں وہ ایک فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کر دے گا حق و باطل کے درمیان۔ اللہ اپنی طرف سے یہ نعمت تمہیں عطا فرما دے گا، جسے قلبی بصیرت بھی کہا جاتا ہے، کہ دل کے اندر اللہ رب العالمین جب ایسی کیفیت بندے کی ہو جائے کہ اس کے دل میں ہمہ وقت اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، اور اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے وہ بندہ کوشش میں لگا رہے اور ڈرتا رہے کہ کہیں یہ میرے دل میں جو اللہ کی محبت ہے اس میں فرق نہ پڑ جائے، تو ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے قلبی بصیرت دے دی ہے۔ یہ قلبی بصیرت ہے، یہ دل کا نور ہے۔ اور اسی کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو
کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہ بندے کے دل میں جب یہ اللہ کی طرف سے یہ ایسی چیز اس کو عنایت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قلب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, جسے قلبی بصیرت یا مومن کی فراست کہا گیا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خواہ مفتی تجھے فتویٰ دے چکے ہوں, خواہ مفتی تجھے فتویٰ دے چکے ہوں, مگر تو پھر بھی اپنے دل سے فتویٰ طلب کر, اپنے دل سے فتویٰ لے. کس بندے کے لیے ہے؟ اس بندے کے لیے جسے اللہ نے قلبی بصیرت عطا فرما دی, جس کے دل میں تقوی کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ ہمہ وقت اللہ سے ڈرتا رہے. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ قلب سے فتویٰ لینا پڑتا ہے کہ میرا اندر سے دل کیا کہہ رہا ہے. فرقان کے کئی معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں. اس سے مراد حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی سمجھ بوجھ اور عقل اور قلبی بصیرت بھی ہے, اور کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو بھی فرقان کہا گیا ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے جو قوت اندر پیدا ہوتی ہے اسے بھی فرقان کہا گیا ہے. فرقان کے بڑے معنی بیان ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یجعل لکم فرقانا, جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے راہیں کھول دیتا ہے. پھر اس پر مہربانی کیا ہوتی ہے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اس بندے کے گناہ جو ہے اللہ مٹا دیتا ہے. اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے کے 3 رجسٹر لائے جائیں گے. ایک رجسٹر نیکیوں کے اعمال کا ہوگا, دوسرا رجسٹر اس کے گناہوں کا ہوگا, اور تیسرا رجسٹر اس میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی جو اس نے استعمال کی ہوں گی. پھر انعامات کے رجسٹر میں سے کسی حقیر نعمت کو لایا جائے گا اور بندے کے نیک اعمال کے ساتھ تولا جائے گا, اور اسی طرح اس کی نعمتیں تولی جائیں گی نیک اعمال کے ساتھ جو اللہ نے اسے عطا فرمائی نعمتیں, حتیٰ کہ اس کے جو نیکیاں تھی وہ ختم ہو جائیں گی. وہ بندہ گھبرائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ اسے فرمائیں گے میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے, تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ کئی گنا بڑھا دی, اور اپنے فضل و کرم سے تجھے جنت میں داخل فرما دیا, تمہاری بخشش فرما دی. یہ ہے اللہ کا فضل و کرم, یہ ہے اب کسی بندے کے گناہوں کی معافی, یہ ہے کسی بندے کے گناہوں کو مٹانا. اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ
اللہ جب کسی بندے پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اس کے فضل و کرم کی کوئی حد ہے؟ پہاڑوں کے برابر برائیاں جب اللہ نے نظر کرم فرمائی تو ان برائیوں کو، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے. اگر تقوی تم اپنے دل کے اندر پیدا کر لو گے تو پھر یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل و کرم والا ہے. اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث میں درج ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں ہوگا. نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ کیا میں تجھے تیرے نیک اعمال کے مطابق جزا دوں یا اپنے انعام کی وجہ سے تمہیں ثواب دوں؟ بندے کا پھر امتحان شروع ہو گیا ادھر. تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ بار الہ، تو خوب جانتا ہے میں نے ساری زندگی تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا. ساری نیکیاں ہی کی ہے ساری زندگی، لہذا تو میری نیکیوں کا مجھے ثواب عطا فرما دے. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے کی نیکیوں کو لاؤ اور میری جو نعمتیں میں نے اسے عطا کی تھیں اس کے برابر اسے تولو، اس کے بدلے اسے تولو. رکھو میزان کے اندر اس کی نیکیاں، رکھو میری نعمتیں دوسرے پلڑے میں اور اس کا میزان کرو. تو روایت میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں جو اس نے نعمتیں استعمال کی ہوں گی اس کے مقابلے میں کم پڑ جائیں گی. تو اللہ فرمائے گا اگر تو بدلہ ہی چاہتا ہے تو دنیا میں تو تجھے بدلہ مل چکا ہے، آپ بتا. تو وہ بندہ ہاتھ جوڑ کے اللہ کے حضور عرض کرے گا بار الہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں تو سمجھتا رہا میں ساری عمر نیکیاں کرتا رہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن جو تیری نعمتیں میں نے استعمال کی میری نظر تو اس طرف گئی ہی نہیں، لہذا تو اللہ فرمائے گا اگر تو عدل چاہتا ہے تو پھر دیکھ لے تیرا ٹھکانہ کس طرف بن رہا ہے. اگر تو فضل چاہتا ہے تو میں تجھے اپنے فضل سے بخش دیتا ہوں. یہاں صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عجیب سوال کر دیا.
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بخشش نہیں پائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی بغیر اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کا فضل و کرم اور رحمت جو ہے وہ مجھے ڈھانپ لے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں، جب یہ نظر سے گزرتی ہے تو کانپ جاتی ہے روح۔ کسی کی نیکیاں، کسی کے حج، کسی کے تلاوت، کسی کی نماز سے کیا ہے؟ میرے بھائی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کے فضل کو مانگا کریں۔ یہاں پھر یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہی بخشش ہونی ہے تو پھر نیکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء اس کا جواب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے بھائی، نیکیاں اللہ کے فضل کے حصول کا ذریعہ ہیں، اس لیے نیکیاں کرتے رہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جس سے اللہ کا فضل و کرم ملنا ہے۔ تو سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے فضل کی طلب رکھیں، اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہیں، کیونکہ اس کے فضل و کرم کے بغیر بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر بندہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے نا، ہمارے تو پلے ہی گناہ ہیں۔ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو بڑا غرور کرنے لگ جاتے ہیں، میں بڑا نمازی ہوں۔ ہمارے دل میں وہ ایک تکبر سا پیدا ہونے لگتا ہے، حالانکہ نماز تکبر کو مٹاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نماز میں ہر اونچ نیچ پر جو کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بھائی، اللہ بڑا ہے، تم بڑے نہیں ہو۔ نماز ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ تو اگر اللہ اکبر کرتے کرتے ہی، اللہ اکبر کرتے کرتے ہی بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے تو شرک کس بیماری کا نام ہے؟ بندہ تو پھر خود کو ہی بڑا بنا بیٹھا۔ تو میرے بھائی، بندہ چھوٹا ہی ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ سارا کچھ کرنے، حج کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد، ثقافت، صدقہ، خیرات، شہادت، سب کچھ کرنے کے بعد بھی بندہ چھوٹا ہی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہی جنت میں جانا ہے، لہذا اس کا یہ فضل و کرم تلاش کرتا رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یہ اس لیے آخر میں 2-4 لفظ ہیں، لیکن بات بڑی خوبصورت اللہ نے سمجھائی ہے کہ تقوی بھی اختیار کیا، سارا کچھ کیا، نیکیاں بھی اللہ نے جو بڑھا دیں، برائیاں مٹا دیں، سارا کچھ ہو گیا، پھر بھی اللہ کا فضل چاہیے۔ اور فرمایا، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ اکبر۔ کوئی تکبر نہ پیدا ہو، اللہ بڑا ہی فضل و کرم والا ہے، اس کے فضل و کرم سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اگرچہ تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، اس کی رحمت سے پھر بھی ناامید نہ ہونا۔ تمہارے چند آنسو، تنہائی میں چند آنسو اللہ سے ڈرتے ہوئے
تقوی سے اگر نکل آئے تو تمہارے چند آنسو تمہاری ان ساری برائیوں اور گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ اللہ کے خوف سے جو آنسو آتے ہیں یہ تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنے اللہ سے تقوی اختیار کریں، تقوی والے راستے پر چلیں، اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔